والإكرام والفضل والإنعام ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سلطان الخلائق أجمعين وسيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين ورسول المسدد والمصطفى الأحمد أبي القاسم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقاتل حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وولايتهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين القول مني في جميع الأشياء من قول آل محمد عليه الصلاة والسلام فيما سروا وما علموا فيما بلغني عنهم وما لم يبلغني أما بعد فقد قال الله عز وجل إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين صلوات الله اور اس کی روحانیت میں مزید اضافے کے لیے دل کی گہرائیوں سے ایک بلند ترین صلوات عزیزان کرام قدر معزز سامعین موالیان امیر المومنین عزاداران سرکار سید الشہداء ایام عزائے جناب سیدہ کی مناسبت سے ان مجالس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور یقیناً زیادہ سے زیادہ جناب سیدہ کی عزا برپا ہونی چاہیے کیونکہ یہ بنیاد تشیع ہے، شیعیت کی بنیاد ہے۔ ہم اگر یہاں موجود ہیں تو صرف اور صرف اس وجہ سے موجود ہیں کیونکہ ہمارے پیش نظر حق جناب سیدہ ہے، حق امیر المومنین ہے۔ اور اگر یہ واقعہ رونما نہ ہوتا تو دیکھیے امام حسین کا غم منانے والے بہت ہیں، بات کو آپ تھوڑا محسوس کرنے کی کوشش کی کہ ہر قوم امام حسین کا غم مناتا ہے، کچھ فرزند رسول ہونے کی وجہ سے امام حسین کا غم مناتے ہیں، کچھ امام عالی مقام کی کردار و سیرت سے متاثر ہو کر امام مظلوم کا غم مناتے ہیں۔ بہرحال انسان کو بیدار کو دینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں۔ امام حسین کی عزا بلا تفریق مذہب و ملت ہوتی ہے، مگر یاد رکھیے کہ جناب سیدہ کی عزا صرف اور صرف آپ ہی کو منعقد کرتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی اور اس عزا کو منعقد نہیں کرتا۔ بہت ساری اس کی وجوہات ہیں اور اس کے بہت سارے باتیں جو اس کے ذہن جو انشاءاللہ موقع ملا تو بیان بھی کی جائے۔ جناب سیدہ کی عزا صرف یہ شرف خاص ہے آپ کی کہ آپ ہی کو جناب سیدہ کی عزا برپا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے کہ اگر جناب سیدہ کا واقعہ نہ ہوتا تو کربلا بھی نہ ہوتا۔ یہ سوچنے کا مقام ہے، فکر کا مقام ہے کہ یزید کی کیا اوقات تھی، اس کے باپ دادا کی کیا حیثیت تھی، کوئی اتنا کیسے اپنے حکومت اور سلطنت کے نشے میں چور ہو گیا کہ وہ فرزند رسول کو کے قتل کے در پہ ہو گیا۔ یہ کس نے یزید کے حوصلے جوان کیے تھے؟ توجہ فرمائیے آپ، کس نے یزید کے حوصلے جوان کیے تھے؟ دیکھیے یاد رکھیے کہ اگر جناب سیدہ کا واقعہ نہ ہوتا، مدینے میں رہنے والوں نے اگر وہ کام نہ کیا ہوتا جو کہا جاتا ہے کہ کوفے والوں نے وفا نہیں کی تو مدینے والوں نے کون سی وفا کی؟ اگر مدینے والوں نے وفا کی ہوتی تو کوفے والے کی وفا کرتے۔ اگر مدینے والوں نے، آپ کیا توقع رکھتے ہیں شام مدینے سے کتنا دور ہے؟ جب مدینہ وہ مدینہ جہاں رسول نے اپنی زندگی کے آخری ایام بسر کیے ہیں، وہ مدینہ جن مدینے والوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، اپنے نفس نفیس دیکھا ہے، اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہے، حدیث ارشاد فرماتے دیکھا ہے، جو ہے عبادتیں انجام دیتے ہوئے دیکھا ہے، ان کا اخلاق دیکھا ہے، ان کا کردار دیکھا ہے۔ جب مدینے والے رسول کی بیٹی کے ساتھ وفا نہیں کرتے تو شام والے رسول کے نوازے کے ساتھ کیا
یہ حوصلہ نہیں ہے. دل میں جو بھی چھپاؤ, تعویلات کرنے کی کوشش کرے, صاحب وہ شام میں تھا, اور یہاں پہ تھا, اور یہ جو سیدھے طور پہ وہ تو جو ہے وہ شیخ نے کیا, ہمارے ساتھ نے کیا, اور یہ وہ جو بھی تعویل کرنے کی کوشش کرے, مگر برجستہ برسر عام یزید کو کوئی اچھا نہیں کہہ سکتا. اس پر آپ کچھ کریں نہ کریں, اگر ایسا کبھی ہوگا تو اس پر آپ سے پہلے, جس ملک میں ہم رہتے ہیں, ہمارے دیگر برادران ہیں جو دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں, سب سے پہلے وہ اعتراض کریں گے کہ تم اب تمہارے اتنے حوصلے جمع ہو گئے کہ تم ہمارے ملک میں رہ کے یزید کو اچھا کرو. یہ جو شعور پیدا ہوا ہے یزید کے خلاف, یہ کیسے ہوا؟ آپ بتائیے. آپ نے کتنے لوگوں کے شان ہلا ہلا کے کتابیں لکھائی ہیں؟ آپ نے کتنے لوگوں کو کہا کہ جاؤ جا کے تاریخ پڑھو, کتابیں پڑھو, دیکھو یزید فرزند رسول کا قاتل ہے. کتنی آپ نے تبلیغ کی ہے, کتنی کتابیں دکھلائی ہیں, کتنے مناظرے آپ نے سر کیے ہیں؟ آپ کا جواب ہوگا ایک بھی نہیں. آج تک ہم نے کسی کو بھی کتاب نہیں دکھلائی, کسی سے بھی مناظرہ نہیں کیا, کسی کو بھی قائل نہیں کیا. پھر یہ تبدیلی کیسے آئی, یہ انقلاب کیسے آیا؟ تو اس کی صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے امام حسین کا غم اس انداز میں منایا کہ ہم نے کربلا کو گھر گھر تک پہنچا دیا. اب اس عزا کی وجہ سے, محرم کی وجہ سے, ہمارے ماتم کی وجہ سے, ہماری مجلسوں کی وجہ سے کسی کتاب نے تبلیغ نہیں کی ہے, کسی مناظر میں جا کر مناظرہ نہیں کیا ہے, کوئی مجادلہ نہیں ہوا ہے, کوئی مباحثہ نہیں ہوا ہے, مگر شعور میں بیداری پیدا ہوئی ہے. اور یہ شعور میں بیداری کیوں آئی ہے؟ کیونکہ ہم نے چوراہوں پہ امام حسین کا ماتم کیا ہے, کیونکہ ہم گلیوں سے امام حسین کے جلوس لے کر گزرے ہیں. یاد رکھیے, ہماری عزا نے اور ہمارے جلوسوں نے اور ہماری شبداریوں نے اور ہماری مجلسوں نے فرزند رسول کے قاتل کو بے نقاب کر دیا ہے. فرزند رسول کے, عزت رسول کے, نواسۂ رسول کے قاتل کو بے نقاب کر دیا ہے. اور یہی بات ہمارے بزرگ علماء کہتے ہیں, آقا وحید خراسانی نے کہی اور دیگر بزرگ علماء نے کہی کہ اگر ہم ایام عزائے فاطمیہ بھی ویسے ہی مناتے جیسے مناتے ہیں, اور جیسے نواسۂ رسول کے قاتل بے نقاب ہوئے, ویسے ہی دختر رسول کے قاتل. شہزادی کے قاتلوں پہ لعنت. صلوات پڑھتے ہیں آپ. خدا سلامت رکھے, شاد آباد رکھے ان لوگوں کو کہ جو جناب سیدہ کی عزا کو منعقد کرتے ہیں, جناب سیدہ کی عزا کو برپا کرتے ہیں, اس منشِ عزا کا اہتمام کرتے ہیں. آقا وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ قبر کی پہلی رات تمہاری قبر میں علی آئیں تو زوج علی کی عزا کا اہتمام کرو, اس کی عزا کا اہتمام کرو کہ جس نے علی کی ولایت کو بچایا ہے, جس نے غدیر کا تحفظ کیا ہے. عزیزان کرام قدر, بس میں تمہید تمام کر رہا ہوں. اس آیت باقی ہدایہ کی تلاوت شرف میں نے حاصل کیا سورہ مبارک آل عمران. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے, انشاءاللہ اسی کے ذہن میں آج کی بھی تقریر اور آنے والی تقاریر اسی آیت کے ذہن میں ہوں گی. ارشاد ہو رہا ہے کہ اے رسول اذ قالت الملائکہ, اے رسول یاد کیجئے جب ملائکہ نے مریم سے کہا, اے مریم, یا مریم, ان اللہ اصطفاکی, بے شک اللہ نے آپ کو مصطفیٰ کیا, چن لیا, منتخب کر لیا, سلیکٹ کر لیا, وطہرکی اور پاک کر لیا, واصطفاکی علی نساء العالمین اور چن لیا ہے, منتخب کر لیا ہے, سلیکٹ کر لیا ہے تمام عالمین کی عورتوں پر. اے مریم, اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اور پاک کر لیا ہے اور چن لیا ہے تمام عالمین کی عورتوں پر. دیکھیں قرآن ماضی بتلاتا ہے, مستقبل سمجھاتا ہے. اور جو واقعات ہے قرآن میں, یہ صرف ہمارے جو ہے وہ برا گردانی کے لیے نہیں ہے, یہ صرف ہماری دلچسپی کے لیے نہیں ہے. ایک ایک واقعے میں ہدایت کی کتنے کتنے باب پوشیدہ ہیں, کتنے کتنی باتیں پوشیدہ ہیں. عزیزان گرامی, دیکھیں پہلی بات پر آج اس آیت کی جس فقرے پر گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اے حبیب یاد کیجئے, اذ قالت الملائکہ, اے حبیب یاد کیجئے, یاد کیجئے کہ جب ملائکہ نے مریم سے یہ گفتگو کی تھی, جب ملائکہ نے مریم سے یہ باتیں کہی تھی, آپ بتائیے کہ یاد کس کو دلایا جاتا ہے, یاد کس کو کرایا جاتا ہے. کوئی مثال کے طور پہ 5 بندے سے ابھی اس سے پہلے ہو گئی, ہمارے بھائی مولانا ہلال صاحب کو خطاب کرتی تھی, مگر وہ کسی وجہ سے نہیں
آ پائے، ان کی طبیعت علیف ہے، وہ نہیں آ پائے، تو یہاں کے آپ کے امام جمعہ نے جو ہے وہ مولانا موصوف نے ان 5 مدارس کو خطاب کیا. اب اگر کوئی میرے پاس آئے اور آ کر کہے کہ انور بھائی یاد کیجیے کہ کل کی مجلس میں مولانا نے یہ بات پڑھی تھی، تو مجھے تو یہ حق حاصل ہے کہ میں پلٹ کے کہوں کہ صاحب میں یاد کیسے کروں؟ یاد کرنے کے لیے تو وہاں ہونا موجود ہے، یاد کرنے کے لیے تو اپنی آنکھوں سے دیکھنا شرط ہے. جب میں تھا ہی نہیں، جب میں موجود ہی نہیں تھا، جب میں نے دیکھا نہیں تھا، تو میں یاد کیسے کروں کہ مولانا نے کون سی بات پڑھی تھی؟ میں توجہ فرما رہا ہوں ذرا. دیکھیں پورا قرآن پڑھ لیجیے بسم اللہ کے بے سے لے کر، ایک بہت بڑا جملہ کرنے جا رہا ہوں، بزرگوں کی بالخصوص توجہ چاہتا ہوں. پورا قرآن پڑھ لیجیے بسم اللہ کے بے سے لے کر بناس تسین تک. پورے قرآن نے رسول کے علم میں کہیں اضافہ نہیں کیا ہے، ہمیشہ رسول کو یاد دہانی کرائی ہے. اے رسول یاد کیجئے، مثال کے طور پر جب آدم کا پتلا بنایا جا رہا تھا، یاد کیجئے جب نوح کا سفینہ، جہاں جہاں کلمہ یہ آیا الف ذات اس، جہاں جہاں آیا وہاں وہاں یاد دلایا جا رہا ہے. یاد کیجئے جب آدم کو ملائکہ نے سجدہ کیا، یاد کیجئے جب نوح کا سفینہ تیار ہوا، یاد کیجئے ابو ابراہیم کی قدرت یاد کیجئے، اور موسیٰ کی کلیمی یاد کیجئے، اور یوسف کا حسن یاد کیجئے، اور یعقوب کا گریہ یاد کیجئے، اور سلیمان کی حکومت یاد کیجئے. یاد کیجئے، یاد کیجئے. اور یاد اسی کو دلایا جاتا ہے جو موجود ہوتا ہے، جو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. یعنی یاد دلانے کے لیے حضور بھی شرط ہے، شہود بھی شرط ہے، یعنی موجود ہونا بھی ضروری ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھنا بھی ضروری ہے. عزیزان کرام قدر، قرآن بار بار رسول کو یاد دلا رہے. یاد کیجئے آپ سے ظاہراً 500 سال پہلے کون سی بات ہوئی تھی، آپ کی دنیا میں ظاہراً آنے سے 1000 سال پہلے کون سی بات ہوتی، جب انسانیت کا آغاز ہوا تھا اس وقت کون سی بات ہوتی. یاد کیجئے، یاد کیجئے. اور پلٹ کے رسول یہ نہیں کہہ رہے کہ خدایا میں کیسے یاد کروں، میں تو عبداللہ کا بیٹا ہوں، میں تو عبد المطلب کا پوتا ہوں، میں تو مکے میں پیدا ہونے والا ہوں، میں تو مدینے میں زندگی بسر کرنے والا، مجھے کیا پتا کہ آدم کے ساتھ کیا ہوا تھا، میں نے کہاں دیکھا کہ نوح کے ساتھ کیا ہوا تھا، میں نے کہاں موسیٰ کی کلیمی دیکھی، اور میں نے کہاں ابراہیم کی قدرت دیکھی، اور میں نے کہاں یوسف کا جمال دیکھا، اور میں نے کہاں یعقوب کا گریہ دیکھا. مگر قرآن بارہا کہہ رہا ہے رسول یاد کیجئے، اور رسول خاموش ہے. قرآن کا بار بار رسول کو یاد دلانا اور رسول کا خاموش رہنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ جب یہ تمام واقعات رونما ہو رہے تھے تو میرا رسول ہر ایک واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. یعنی کیا بات ہوئی؟ یعنی بات یہ ہوئی کہ رسول نے آدم کا پتلا بنتے بھی دیکھا، نوح کا سفینہ تیار ہوتے بھی دیکھا، رسول نے ابراہیم کی قدرت بھی دیکھی ہے، رسول نے اسماعیل کی قربانی بھی دیکھی ہے، رسول نے یوسف کا جمال بھی دیکھا ہے، رسول نے یعقوب کا گریہ بھی دیکھا ہے، رسول نے داؤد کا لہد بھی دیکھا ہے، رسول نے سلیمان کی حکومت بھی دیکھی ہے. رسول نے ان تمام واقعات کو دیکھا ہے، دیکھا ہے، دیکھا ہے. اب کیا کیا جائے کہ اگر کسی دن بس میں صحابہ میں میرا مولا آئے، مرکز فضائل آئے اور علی کو دیکھ کے رسول یہ جملہ ارشاد فرمائے کہ اے علی تو بھی وہی دیکھتا ہے جو ایک صلوات پڑھنے پر اس سے پہلے ایک اور صلوات پڑھیں. ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد دیکھیے یہاں سے سرسی بہت زیادہ دور نہیں ہے. رامپور سے سرسی کتنا دور ہے؟ سرسی کے ایک بہت بزرگ عالم تھے علامہ شتین سنگھ صاحب رضی اللہ عنہ، ان کی ایک کتاب ہے خلافت الہیہ. انہوں نے اسی بات پہ ایک مفصل بحث کی کہ مولا علی کا دیکھنا، اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور ان تمام واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا. لوگ کہتے صاحب دیکھیں آپ تو جب علی کے فضائل بیان کرتے ہیں تو غلو کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو ہمارے جب ہم فضائل بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو غلو کا غلو ہو جاتا ہے. صاحب آپ غلو کر سکتے ہیں، غلو سے کام لیتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنے پہلے کی باتیں اپنی آنکھوں سے دیکھے؟ کہ باتیں قرآن قرآن اور جب قرآن بولتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن گونگی کتاب ہے. میں تو کہتا ہوں کہ جب قرآن بولنے پر آتا ہے تو اچھوں کی بولتی بند کر دیتے ہیں. جب قرآن نے اسی موضوع کو بیان کیا تو سورہ مبارک آپ کیا بات کریں کہ یہاں کا واقعہ اور وہاں کا واقعہ. ارے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سنیے سورہ مبارک کہف
سورہ کہف ایسے کہ عزاداروں کو اس سورہ سے تمام سورہ قرآن مجید کی جو ہے وہ محترم ہے اور ان سے عزاداروں کی انسیت ہونی چاہیے. اس ایک سورے سے عزاداروں کا خاص لگاؤ ہونا چاہیے کیونکہ یہ وہ سورہ ہے کہ جس کی تلاوت امام مخدوم نے نوگے نیزہ سے کی اور یہ سورہ ان ایام میں غیبت کے ایام میں یوں بھی قیمتی ہو جاتا ہے. اس بات کو محفوظ کی تھی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی. کم از کم انسان کو چاہیے کہ سورہ مبارک کہف کی 10 آیتیں روز پڑھو. رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جب کوئی بندہ روز ہر شب میں سورہ کہف کی 10 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تو خدا بند آدم اس کو فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے, بالخصوص دجال کے فتنے سے. اور یہ غیبت کا زمانہ ہے, ہم دعا کرتے ہیں کہ جلد از جلد ہمارے امام کا ظہور ہو. اس سے پہلے تمام فتنے رونما ہونے اور اب تو فتنوں کا زمانہ جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے 2021 گیا 2021 آئے تو ہمیں لگ رہا تھا فتنے تمام ہو گئے, مگر یہاں تو فتنے اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور وہ فتنوں کا زمانہ تو بہت نزدیک ہے جو سب سے بڑے فتنے ہوں گے دجال وغیرہ کے فتنے. تو ان سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ کہف کی 10 آیتیں انسان کو پابندی سے پڑھنی چاہیے. اسی سورہ کہف سنیے گا اسلام میں کرانا قرآن مجید کس شان سے گفتگو کر رہا ہے. ارشاد ہوا ابھی دیکھیے لوگ کہہ رہے سب یہ سارے واقعات اپنی آنکھوں سے کیسے دیکھ سکتے ہیں. ارے آپ نے قرآن ہی نہیں پڑھا. قرآن تو کہہ رہا ہے افا تتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی انہ لکم عدو بئس للظالمین بدلا ما اشدہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم. کہ کیا تم نے شیطان کو, ابلیس کو اور اس کی ذریت کو اپنا مولا بنا لیا ہے, اپنا ولی بنا لیا ہے, اپنا حاکم گردان دیا ہے. انہ لکم عدو, بے شک وہ تو تمہارے دشمن ہیں. بئس للظالمین بدلا, اور ظالموں کے لیے بہت برا بدل ہے. ظالموں کے لیے بہت برا بدل ہے. اب سنیے گا ما اشدہم خلق السماوات والارض, وہ کیسے تمہارے مولا ہو گئے, وہ کیوں کر تمہارے ولی ہو گئے. انہوں نے تو نہ آسمانوں کو بنتے دیکھا نہ زمین کو بنتے دیکھا, نہ آسمانوں کو بنتے دیکھا نہ زمین کو بنتے دیکھا. دیکھیے یہ بات بالکل ایسی ہو گئی کہ جیسے میں کہوں کہ صاحب میں ڈاکٹر نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے پاس MBBS کی ڈگری نہیں ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ دنیا میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے؟ آگے صاحب یہ تھوڑی نا مطلب ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بس اور بس اسی کو ڈاکٹر کہلانے کا حق ہے جس کے پاس MBBS کی ڈگری ہو. تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے ایسوں کو مولا بنا لیا کہ جنہوں نے نہ آسمانوں کو بنتے دیکھا نہ زمین کو بنتے دیکھا, تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی مولا نہیں ہے؟ آگے صاحب اس کا مطلب یہ نہیں ہے, بلکہ مطلب یہ ہے کہ بس اور بس اسی کو مولا کہلانے کا حق ہے جس نے آسمانوں کو بھی بنتے دیکھا ہو. اور کیا سمجھا مطلب, جس نے زمین کو بھی بنتے دیکھا ہو, جس نے آسمانوں کے شامیانہ لگتے ہوئے دیکھا ہو, جس نے زمین کا فرش بچھتے ہوئے دیکھا ہو, جس نے آسمانوں کے شامیانہ لگتے ہوئے دیکھا ہو, جس نے زمین کا فرش بچھتے ہوئے دیکھا. کون ہے وہ ذات جس نے آسمانوں کو بھی بنتے دیکھا, جس نے زمین کو بھی بنتے دیکھا؟ لیکن زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. نہج البلاغہ اٹھائیے, پہلا خطبہ پڑھنا شروع کیجیے, آپ دیکھیں گے کہ ایک ذات ہے جو ظاہر 14 صدیاں پہلے منبر ابیض سے مسجد کوفہ سے عربوں کے بدو معاشرے میں اسرار خلقت بیان کر رہا ہے. کوئی ہے جو بتا رہا ہے کہ سنو آسمان کیسے بنائے گئے, سنو زمین کیسے بنائے گئے. دیکھیے انسان اگر تعصب کی اینک اتار کے, بغض علی کا چشمہ اتار کے نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ اگر خالی پڑھ لے تو وہ بھی وہی کہنے پہ مجبور ہو جائے گا جو کبھی ایڈورڈ گبز نے کہا تھا, تو اس یوروپین محقق نے کہا تھا جب یہ خطبہ پڑھا تھا, یہ خطبہ پڑھ کے کہا تھا کہ یا تو دنیا اس نے بنائی ہے یا تو زمین و آسمان بن رہے تھے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا. ایک صلوات پڑھیں بتا. اس سے بہتر ایک اور صلوات پڑھیں. یا تو دنیا اس نے بنائی ہے اور یا تو اس کے سامنے بنی ہے. تو پتہ چل گیا کہ زمین و آسمان کو بنتے ہوئے کس نے دیکھا. کون ہے کہ زمین کی خلقت میں بھی گواہ ہے, جو آسمانوں کی خلقت میں بھی گواہ ہے. کون ہے کہ جس کے سامنے زمین بھی بنائی گئی ہے, جس کے سامنے آسمان بھی بنائے گئے. دیکھیے آپ ذرا دیکھیے, قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ زمین کی خلقت پہ گواہ ہے, آسمان کی خلقت پہ گواہ ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے ایسوں کو مولا نہیں مانا, افا تتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی, تم نے شیطان کو مولا مان لیا اور ایسوں کو مولا نہیں مانا.
شیطان کی ولایت پہ راضی ہو گئے، تمہیں علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آئی۔ دیکھیں قرآن میں ہر 2 اور 2 کو 4 کہنے والا، 2+2 کو 4 کہنے والا اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ قرآن 2 بات کرنا کہ دیکھو یا تو تم علی کی ولایت میں آ جاؤ، نہیں تو سیدھا شیطان کی ولایت میں جانا پڑے گا۔ دیکھیے کوئی اور راستہ نہیں، یا تو تم علی کی ولایت میں اختیار کرو، نہیں تو سیدھا شیطان کی ولایت میں جانا پڑے گا۔ افاد تتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی انہ لکم بے شک ظالمین اور ظالموں کے لیے تو بہت بڑا بدل ہے۔ ما اشدہم خلق السماوات والارض، جنہوں نے زمین کو بھی بنتے دیکھا، جنہوں نے آسمانوں کو بھی بنتے دیکھا، دیکھیے بنتے دیکھا، اپنی آنکھوں سے بنتے دیکھا۔ اور اگر تم نے ایسوں کو مولا نہیں مانا تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، بئس للظالمین بدلا، ظالموں کے لیے بہت برا بدل ہے۔ یعنی جو ایسے کو مولا نہ مانا، قرآن کی نظر میں ایسا شخص ظالم ہے۔ لیکن قرآن ہے، قرآن یعنی کوئی روایت ہے نہیں جس پر بحث ہو، کوئی حدیث ہے نہیں جس پر بحث ہو، روایت نہیں آیت ہے، کسی خطیب کا بیان نہیں، اللہ کا قرآن ہے۔ اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ایسوں کو مولا نہیں مانا تو تم کیا ہو؟ ظالم۔ قرآن لفظ ظالم استعمال کر رہا ہے۔ دیکھیں معصوم نے ارشاد فرمایا، اور معصوم کا بنایا وہ قاعدہ کہ کیا جملہ واقع میرے امام کا، ہمارے امام ششم ارشاد فرماتے ہیں، چھٹے امام کا جملہ اور اپنی قسمت پہ ناز کیجئے۔ امام ارشاد فرماتا ہے کہ خدایا تیرے علاوہ کائنات کی ہر شے کی ضد موجود ہے، اپوزٹ موجود ہے۔ تیرے علاوہ کائنات کی ہر شے کی ضد موجود ہے، اپوزٹ موجود ہے۔ یعنی وہی بات ہے کہ دن ہے تو رات بھی ہوگی، علم ہے تو جہل کا بھی وجود ہے، اگر کہیں شجاعت ہے تو پھر بزدلی کا بھی وجود ہے، اگر سخاوت ہے تو پھر بخل کا بھی وجود ہے۔ یعنی ہر شے ضد موجود ہے، سوائے خدا بند عالم کے ہر شے کی ضد موجود ہے۔ اب آپ دیکھیں آج کے دور میں اگر آپ اس امام کی حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں تو واقعی میں نے کہا تھا اپنی خدمت پہ ناز کیجیے گا۔ امام نے کہا تھا خدا کے علاوہ ہر شے کی ضد موجود ہے۔ میں ایک جملہ کہہ کے گزر جاؤں گا، شاید اگر کسی کو جو ہے وہ اس پہ کچھ بات مل گئی، بعد میں سوچے گا تو دعاؤں سے نواز دے گا۔ امام نے کہا اللہ کے علاوہ ہر شے کی ضد موجود ہے۔ آج ہم اس دنیا میں اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں تو آج کے سائنس نے اس بات کو ثابت کی، وہ نے کہا کہ ہاں خدا کے علاوہ ہر شے کی ضد موجود ہے۔ اگر میٹر ہے تو پھر اینٹی میٹر بھی ہوگا، اگر انرجی ہے تو پھر ڈارک انرجی بھی ہوگی، اگر بلیک ہول ہے تو پھر ورم ہول بھی ہوگا۔ یعنی خدا کے علاوہ ہر شے کی ضد موجود ہے، اور چیزوں کو ان کی ضد کے ذریعے پہچانو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ایسوں کی ولایت کو نہ تسلیم کرے وہ کیا ہے؟ وہ ظالم ہے۔ اب ایک لفظ ہے ظلم، ایک لفظ ہے عدل۔ ظلم کی ضد ہے عدل، عدل کی ضد ہے ظلم۔ دونوں کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے لوگ سمجھتے ہیں کہ عدالت اور انصاف ایک چیز، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ عدالت ہمارے اصول دین میں عدالت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو چیز جہاں کی ہو اسے وہیں پہ رکھنا، یہ عدل ہے۔ جو چیز جس جگہ کے لائق نہ ہو اسے وہاں بٹھا دینا، یہ ظلم ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو ٹوپی ہے یہ سر پہ پہنی جاتی ہے، اب اگر میں اسے پیروں میں پہن لوں تو یہ ظلم ہے۔ پاپوش پیروں میں پہنی جاتی ہے، اگر میں سر پہ رکھ لوں تو یہ ظلم ہوگا۔ اس ٹوپی کے ساتھ عدالت یہ ہے کہ اس کو سر پہ پہننا چاہیے، نالین کے ساتھ عدالت یہ ہے کہ اس کو پیروں میں رکھا جائے۔ یعنی جو چیز جہاں کی ہو اسے وہیں میں رکھنا یہ عدل ہے، جو چیز جہاں کی نہیں ہو اسے وہاں پہ رکھنا یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ اسی لفظ ظالم اور اسی لفظ ظلم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ زیارت عاشورہ ایام فاطمیہ کی مجلسیں ہو رہی ہے، ان میں نہیں پڑھا جائے گا تو کہاں پڑھا جائے گا؟ زیارت عاشورہ میں
کہ بروز محشر ایک ظالم ہوگا، ظالمین نہیں ہوں گے، کوئی ایک ظالم ہوگا. لفظ ظالم استعمال ہوا ہے، یعنی کوئی ایک ہوگا جو اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کے کہہ رہا ہوگا کہ اے کاش میں نے رسول کے ساتھ ساتھ سبیل کو بھی مان لیا ہوتا. اب سبیل کون ہے؟ میرے مولا بتا چکے، وقت نہیں کہ میں اس کی تشریح کروں کہ میں اللہ کی سبیل ہوں. اے کاش میں نے رسول کے ساتھ ساتھ سبیل کو بھی مان لیا ہوتا. اگلی آیت میں کہتا ہے یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا. قرآن ہے، قرآن اس میں کوئی جو ہے وہ شک و شبے کی گنجائش نہیں. میں آیتیں پڑھ رہا ہوں. یا ویلتا وہی ظالم کہے گا، پہلے تو کہے گا ہاتھ کو چبا چبا کر کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ ساتھ سبیل کو اختیار کر لیا ہوتا. پھر اگلی آیت میں کہا یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا. اے کاش، وہ کہے گا، وہی ظالم کہے گا وائے ہو مجھ پر، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. کوئی آیت ہے، آیت، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست. اب جو آیت ہے میں وہی پڑھ رہا ہوں، فلاں خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. پھر تیسری آیت میں کہتا ہے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. اور شیطان تو انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا تھا. دیکھیں آپ کیا سمجھتے ہیں شیطان کا مطلب صرف وہی شیطان ہے کہ جو قوم جن سے تعلق رکھتا ہے، جس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا. سورہ ناس پڑھیے، کیا کہتا ہے خدا من الجنۃ والناس. کچھ ایسے بھی خناس ہیں جو جنات میں بھی ہیں اور انسانوں میں بھی ہیں. یعنی شیطان جنات کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، انسانوں کی صورت میں بھی آ سکتا ہے. اب سنیے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ روز محشر ایک ظالم ہوگا جو اپنے ہاتھ کو چبا چبا کے کہہ رہا ہوگا اے کاش میں نے رسول کے ساتھ ساتھ سبیل کو اختیار کر دیا ہوتا. پھر کہے گا یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا. اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنا. کوئی آپ سے سوال کرے صاحب نام کیوں نہیں لے لیتے؟ جب قرآن کا نام نہیں لیا تو ہم کیا کریں گے نام لے؟ ارے ہماری قرآن کے بعد چھوڑیے، رسول اللہ نے حذیفہ کو نام بتائے تھے، کچھ منافقین کے نام حضرت حذیفہ یمانی کو بتائے تھے، اور پھر کہہ دیا کہ دیکھو حذیفہ کسی کو بتانا ہوتا. اور پورے اب یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے، یہ احمد المسلمین کی کتاب میں پوری زندگی. اب آپ بتائیے کہ بھائی ہمارے کا محاورہ ہے تو کتاب عربی میں مگر سمجھی جو ہے وہ اردو میں جس طریقے سے جا سکتی ہے اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ عربی میں سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ محاورہ ہمارے موجود ہے. چور کی داڑھی میں تنکا، جہاں یعنی اب آپ سمجھ رہے ہیں جہاں پر کچھ معاملہ ہوتا ہے وہیں انسان کو پریشانی ہوتی ہے. رسول نے حذیفہ کو نام بتائے تھے. ایک صاحب پوری زندگی پوچھتے رہے حذیفہ نام بتا دو، کیا میرا نام تو اس میں نہیں ہے؟ کہیں میرا نام تو اس لسٹ میں نہیں ہے. حذیفہ بار بار کہتا ہے رسول نے منع کیا ہے، رسول نے منع کیا ہے. خود تاریخ تبریز نے کہا آخر تک تنگ آ کر کہتے ہاں میرا نام بھی اس لسٹ میں ہے. خود ہی اقرار کرے تو ہم بھی نام نہیں لیں گے، ہم آپ ہی کو مجبور کریں گے کہ آپ ہی نام میں انتظام بھی دیجیے. بروز محشر پھر سنیے ایک ظالم ہوگا جو اپنے ہاتھ کو چبا چبا کے کہہ رہا ہوگا. سنیے گا رضانے کرم دنیا کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو چبا چبا کے کہہ رہا ہوگا اے کاش میں نے رسول کے ساتھ ساتھ سبیل کو اختیار کر لیا ہوتا. پھر کہے گا یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا. اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. پھر کہے گا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. اور شیطان تو انسان کو بے یار میں بہت دھیرے سے کہوں گا لیکن آپ کو دھیرے سے نہیں سننا. اور شیطان تو انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ کر یہ قرآن ایک سلسلہ بتا رہا ہے. قرآن ایک سلسلہ بتا رہا ہے. 3 آیتوں میں ایک سلسلہ بتایا جا رہا ہے. عجیب و غریب سلسلہ ہے. اس سلسلے کا پہلا ظالم ہے، دوسرا فلان ہے، تیسرا مسلسل آیتیں پڑھ رہا ہوں. اور اس لیے کہ آیتیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ دیکھیے اعتراض بھی کیا گیا، کہا گیا ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. تو کافی ہے تو لیجیے اللہ کی کتاب
لفظ ظالم جو قرآن نے واضح کے بعد آگے تو سمجھے چلے. دیکھیے ایک ہے ظالم یعنی ظلم کرنے والا, اور ایک ہے اظلم یعنی سب سے زیادہ ظلم کرنے والا. اب سلسلے کا پہلا تو ظالم ہے, دوسرا کیا ہے؟ تو اب دیکھیے ایک ہے ظالم یعنی ظلم کرنے والا, ایک ہے سپرلیٹیو اس میں تفصیل. اظلم یعنی سب سے زیادہ ظلم کرنے والا. اب قرآن نے لفظ ظالم کو بھی بیان کیا اور لفظ اظلم کو بھی بیان. زہرۃ عاشورہ کا اللہم لعن اول ظالم, کسی کو ظالم کہا گیا اظلم نہیں کہا, اور کسی کو اظلم کہا گیا ظالم نہیں کہا گیا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایام فاطمہ کی وجہ سے نہ ہوگی تو میں نہ پڑھوں. عزیزان کی جناب قدر سنتے چلیے. اظلم کے مفہوم کو جب قرآن نے واضح کیا تو قرآن کہتا ہے کئی آیات میں لفظ اظلم کو استعمال کیا گیا, لفظ اظلم کی وضاحت کی گئی. ایک آیت تبارک سنتے چلیے. ارشاد ہوا کہ ومن اظلم ممن کذب بآیات اللہ, اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا, اظلم کون ہوگا, جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دے, جو اللہ کی نشانیوں کی تکذیب کرے. اللہ کی نشانیاں کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں, کچھ بڑی نشانیاں. توجہ فرمائیے, میں اس سے پہلے تو شب داری کی مجلس پڑھی تھی میں نے اسی اثرخانے میں, اسی امام بارگاہ میں. وہاں اللہ کی سب سے بڑی نشانی قرآن مجید سے واضح کی سورۃ مبارکہ النجم کی آیت لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ, جسے معراج میں دکھلایا گیا, وہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے. اسی مجلس میں نے واضح کیا تھا, میں اس بات کو دوبارہ رپیٹ نہیں کرنا چاہتا. بہرحال آپ حضرات کے اذان میں جب اگر محفوظ ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں نے اشارہ دے دیا. اب جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے وہ کیا ہے, اظلم ہے. چھوٹی نشانیاں ہوں چاہے بڑی نشانیاں ہوں, چاہے سب سے بڑی نشانی, جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے وہ ظالم نہیں ہے, وہ اظلم ہے. اب ذرا فیصلہ آپ کیجئے گا, جو کسی مقدمے میں کسی دربار میں اللہ کی ایک نہیں چار بڑی نشانیوں کو جھٹلائے, جو اللہ کی ایک نہیں چار بڑی نشانیوں کو جھٹلائے, وہ کیا ہوگا؟ اس سے بہتر مفہوم اظلم کسی پر منطبق ہو سکتا ہے, اس سے بڑا کوئی اظلم ہو سکتا ہے. یعنی ایک تو ظالم ہو گیا, ایک اظلم ہو گیا, ایک ظالم ہو گیا, ایک اظلم ہو گیا, ایک ظالم ہو گیا, ایک اظلم ہو گیا. پھر سے سنیے, ایک ظالم ہو گیا, ایک اظلم ہو گیا. اب اگر کہیں دو لوگ موجود ہوں, دو اچھے موجود ہوں, تو پہلے اس کی اچھائی بیان کی جائے گی تو زیادہ اچھا ہے, بعد میں اس کی اچھائی بیان کی جائے گی تو کم اچھا ہے. اگر دو برے موجود ہوں تو پہلے اس کی برائی بیان کی جائے گی تو زیادہ برا ہے, بعد میں اس کی برائی بیان کی جائے گی تو کم برا ہے. دیکھیے اب ایک تو دنیا کی فہرست ہے اور ایک ہماری فہرست ہے. ہمارے بچے کو پتا ہے کہ لعنتیں شروع کہاں سے کریں. خلافت کی فہرست اور ہے, ہماری لعنتوں کی فہرست اور ہے. ہماری فہرست اور ہے, ان کی فہرست اور ہے. فرق کیوں آیا؟ فرق اس وقت کے بعد کتنی نورانی ہو رہی ہے. ایک ہماری فہرست ہے, ایک دنیا کی فہرست ہے. ہم جب برا کہنے بناتے ہیں تو پہلے کسی اور کو برا کہتے ہیں, بعد میں کسی کو برا کہتے ہیں. وہ ان کی فہرست اور ہے, ان کا پہلا اور ہے, ہمارا پہلا اور ہے, ان کا دوسرا
ایسے کو مولا نہ مانے کہ جس نے، بات ہوئی تو یہاں حضرات کے ذہن میں، جس نے زمین اور آسمان کو بنتے دیکھا ہے، دیکھا خلقت پہ گواہ ہے. اور دیکھیے گواہ کے لیے بھی عربی زبان میں دو لفظ ہیں، ایک ہے شاہد، ایک ہے شہید. توجہ فرمائیے گا، ایک ہے شاہد، ایک ہے شہید. شاہد والا گواہ اور ہے، شہید والا گواہ اور ہے. میں اس کی ایک مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. شاہد والا گواہ کون سا ہے اور شہید والا گواہ کون سا ہے؟ دیکھیے آپ حضرات اس وقت یہاں مجلس میں موجود ہیں، آپ حضرات مجلس کو براہ راست سوال فرمانا، موجود بھی ہیں، یعنی حضور بھی ہے اور شہود بھی ہے، موجود بھی ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. آپ گواہی دے سکتے ہیں کہ ہاں پر عابدی صاحب اس وقت پہ منبر پہ بیٹھے اور اس وقت پہ منبر سے اتر آئے، انہوں نے اس مجلس کو خطاب کیا. دیکھیے کہ آپ کچھ لوگ اس وقت براہ راست ہمارے بھائی عباس حیدر صاحب لائف کر رہے ہیں، ہمارے چھوٹے بھائی، تو کچھ لوگ ہو سکتا ہے دیکھ رہے ہوں، جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی گواہی دے سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی تو شہود تو ہے اور حضور بھی ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں کہ ہاں اس وقت انور صاحب بیٹھے تو اس وقت انور صاحب منبر سے اتر گئے، یعنی وہ بھی گواہی دے سکتے ہیں کہ آج کی مجلس انور صاحب نے پڑھی ہے. آپ بھی یعنی آپ گواہی دے سکتے ہیں، وہ بھی گواہی دے سکتے ہیں کیونکہ دونوں جگہ حضور بھی ہے اور شہود بھی ہے. کچھ لوگوں نے رقع دیکھا ہوگا، نہ یہاں موجود ہوں گے نہ لائیو دیکھ رہے ہوں گے، تو جنہوں نے رقع دیکھا ہوگا وہ بھی گواہی تو دے سکتے ہیں کہ انور صاحب نے مجلس پڑھی ہے، تو یہ رقعے میں نام تو تھا، رقعے میں نام تو تھا، وہ بھی گواہی تو دے سکتے ہیں نا کہ انہوں نے مجلس پڑھی ہے، پر انہوں نے مجھے مجلس پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں. یہ دو فرق آ گیا، گواہی ان کی بھی ہے، گواہی آپ کی بھی ہے، مگر ان کی گواہی اور ہے، آپ کی گواہی وہ ہے جو عدالت میں مانی جائے گی. آپ آئی وٹنس ہیں، عینی گواہ ہیں، اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. وہ جو گواہی ہے اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے شاہد. یہ جو عینی گواہی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر گواہی دینا ہے، اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے شہید. اب جب کہا گیا کہ انہوں نے زمین و آسمان کی خلقت پہ گواہ ہیں، تو بھئی یہ شاہد والے گواہ ہیں، یہ شہید والے گواہ ہیں. انہوں نے یعنی کہ یوں ہی گواہی دے رہے ہیں یا دیکھا ہے اور دیکھ کر گواہی دے رہے ہیں. تو دیکھیے یہ شاہد والے گواہ نہیں ہیں، یہ شہید والے گواہ ہیں. بہت ساری آیتیں، ایک آیت پڑھتا ہوں کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے آپ کو درمیانی امت قرار دیا ہے، بیچ والی امت خدا اور بندوں کے درمیان کا واسطہ اور وسیلہ قرار دیا ہے. آپ لوگوں پر شہید ہیں، ہمارا رسول آپ پر شہید ہے. یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارا رسول بھی دیکھ رہا ہے. آپ بھی شہید ہیں، ہمارا رسول بھی شہید ہے. لوگ کہتے صاحب دیکھیے وہی بات ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ان کو غلو سے کام دیتے ہیں. آپ تو کہتے ہیں کہ یہ حاضر و ناظر، حاضر و ناظر صرف اللہ ہو سکتا ہے. بے شک حاضر و ناظر اللہ، یعنی اللہ حاضر بھی ہے اور اللہ ناظر بھی. اللہ اپنی یعنی اللہ ہمارے اعمال اللہ کے سامنے اور بغیر آنکھوں کے اللہ دیکھ رہا ہے، اور خدا بند عالم کا وجود واجب موجود ہے، وہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے. آپ نے کہا کہ صاحب علی بھی حاضر اور ناظر ہے، آپ تو غلو سے کام دیتے ہیں. دیکھیے ابھی آپ کی توحید کچی ہے، ابھی آپ کے بیسس کمزور ہے، آپ نے قرآن ہی نہیں صحیح سے پڑھا. یہ بھی حاضر و ناظر ہے، اللہ بھی حاضر و ناظر ہے. فرق بس اتنا ہے کہ اللہ حاضر و ناظر بالذات ہے، یہ حاضر و ناظر باللہ ہے. اللہ اپنی ذات کی وجہ سے حاضر و ناظر ہے، یہ اللہ کی وجہ سے حاضر و ناظر ہے، چونکہ اللہ نے انہیں اللہ بنایا ہے. اور کیا سن رہا ہوں، اللہ نے انہیں اللہ بنایا ہے، لہذا یہ اللہ کی وجہ سے حاضر و ناظر ہے. قرآن کہہ رہا ہے فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ.
حرارت پائی جاتی ہے کہ موسم کتنا بھی سرد ہو مگر یہ جو حرارت ہے وہ ہر موسم پہ غالب آتی ہے. لہٰذا اہل بیت کی محبت و ولایت میں سرشار ہو کے مجلس کو سماعت فرمائیے اور ایک صلوات پڑھیے والا دعا. یہ کیا ہے؟ یہ شاہد نہیں ہے، یہ شہید ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا. دیکھیے ہمارے یہاں علماء کہتے ہیں کہ جو ہمارے زمانے کے امام اجل اللہ تعالیٰ ان کے جو القاب ہیں وہ غیبت کے اس دور میں مشعل راہ ہے. امام کا ایک ایک لقب اس میں تفصیل سے کہ امام کی معرفت تو واجب اور اس کے معرفت کے امام کی معرفت کے بغیر جو شخص مر جائے وہ کفر و جاہلیت کی موت مرتا ہے. امام کے ایک ایک لقب امام کی معرفت کا ایک باب کھولتا. علماء جمع کرنے پر آیا کہ صاحب النجم الثاقب شیخ صاحب النجم الثاقب نے 182 القاب امام کی جمع کی. اس کے بعد والے علماء نے کام کیا تقریباً 300 القاب امام کی جمع کی. اس کے بعد جو علماء نے کام کیا تو میرے پاس موجود ہے 5 جلدیں سے امام زمانہ کے القاب اور ان کے تشریحات میں صرف کرتے ہیں. انہی میں سے ایک لقب ہے سماعت فرمائی امام کیا ایک لقب ہے شہید علی الخلق، یعنی مخلوق پر گواہ اور شاہد والا گواہ نہیں، شہید والا گواہ. یعنی جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو. امام کیا ہے؟ امام شاہد نہیں ہے، امام شہید ہے. اور کس پر شہید ہے؟ شہید علی الخلق، تمام مخلوق پر شہید ہے، تمام مخلوق پر شہید ہے. ہم نے کہا خلق کیا ہے تو قرآن بول اٹھا ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقتہ من تراب ثم قال له کن فیکون. بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے کہ اللہ نے ان کو بھی مٹی سے خلق کیا ہے، ان کو بھی مٹی سے خلق کیا ہے. یعنی عیسیٰ بھی خلق ہیں، آدم بھی خلق ہیں اور میرا مولا شہید علی الخلق ہے. آدم کی میں کیا بات کروں؟ قرآن سورہ نساء میں کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے انسانوں، پوری آدمیت کو شامل کر لیا. اے انسانوں، اس پروردگار کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں نفس واحدہ سے خلق کیا. یعنی اب صرف آدم کی بات نہیں رہی بلکہ پوری آدمیت خلق ہے اور میرا امام شہید علی الخلق ہے. میں انسانوں کی کیا بات کروں؟ قرآن تو کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے انسانوں، اس پروردگار کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں بھی خلق کیا ہے اور تم سے پہلے والوں کو بھی خلق کیا ہے. اس لیے خلق کیا تاکہ تم اس کا تقوی اختیار کر سکو. یعنی انسانوں کی تو بات چھوڑیے، جنات بھی خلق ہیں، حوریں بھی خلق ہیں، غلمان بھی خلق ہیں، ملائکہ بھی خلق ہیں. یہ سب خلق ہے اور میرا امام شہید علی الخلق ہے. ارے میں کہاں تک آئے تھے پڑھتا ہوں؟ سورہ انعام میں تو اللہ نے کہا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. جہاں سے بات چلی تھی وہیں لگا گئی. اللہ وہ ہے اور اس کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور تمام حمد ہے جس نے زمین کو بھی خلق کیا ہے اور آسمانوں کو بھی خلق کیا ہے. یعنی زمین بھی خلق ہے، آسمان بھی خلق ہے اور میرا مولا شہید علی الخلق ہے. یعنی زمینوں پر بھی گواہ ہے، آسمانوں پر بھی گواہ ہے. میں کہاں تک آئے تو پڑھتا رہا. سورہ انعام میں کہتا ربکم اللہ الذی خالق کل شیء. قرآن نے فیصلہ کر دیا اللہ تو وہ ہے جو ہر ایک شے کو خلق کرنے والا ہے. ذرے سے لے کر عرش تک، سنا سے لے کر سریا تک، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جو کچھ بھی ایگزسٹ کرتا ہے، جو کچھ بھی وجود رکھتا ہے، ہر ایک شے خلق ہے اور میرا امام شہید علی الخلق ہے. یعنی ہر شے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا ہے. اہل زبان تشریف فرما ہے یہاں بھی سنا جائے گا تو کہاں سنا جائے گا. فرض کر لیکن علامہ قائل تقی پوری صاحب اللہ علامہ محمد اپنے تاریخی شعر یاد آ گئے. وہ کہتے تھے کہ امام ہر شے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں. شہید علی الخلق. اتنی آیتیں میں نے پڑھ دی. علامہ قائل تقی پوری صاحب کا ایک شعر سنیے. وہ کہتے ہیں تم پردہ اٹھا دو گے جس دن دنیا کا بھرم کھل جائے گا. کیا سن رہا ہے؟ تھوڑا بیدار ہونا سنیے. بتا دیں تم پردہ اٹھا دو گے جس دن دنیا کا بھرم کھل جائے گا. سچ یہ ہے تمہارے پردے سے ایک ایک کا پردہ غائب ہے. سچ یہ ہے تمہارے پردے سے ایک ایک کا پردہ غائب
یہ کیا ہے؟ بس آخری بات گفتگو تمام، شاہد نہیں ہے، یہ شہید ہے۔ ہر شے کو اپنی، یعنی شہید لفظ وہی استعمال ہوتا ہے، میں آگے اپنی بات پر، شہید لفظ وہی استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی اپنی آنکھوں سے کسی کو دیکھے اور پھر گواہی دے۔ اب میں کیا کروں؟ ایک حدیث ہے جو آپ نے لاتعداد دفعہ سنی ہوگی، اس رخ سے آج سن لیجیے، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو شخص بھی آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید بنتا ہے۔ میدان میں نہیں گیا مگر شہید ہے، زخم نہیں کھایا مگر شہید ہے، تلوار نہیں چلائی مگر شہید ہے، کوئی نیزہ نہیں سہا مگر شہید ہے، کوئی زخم نہیں آیا مگر شہید ہے۔ کیسا شہید ہے یا رسول اللہ؟ یہ تو میدان میں گیا نہیں، بستر پہ کروٹیں لے کے مر رہا ہے پھر بھی شہید ہے۔ آل محمد کی محبت دل میں ہے مگر شہید مر رہا ہے، شہید مر رہا ہے۔ یا رسول اللہ کوئی زخم نہیں کھایا مگر شہید، میدان میں نہیں گیا مگر شہید، تلوار نہیں چلائی مگر شہید۔ یہ کیسا شہید ہے؟ اپنے رسول کی آواز ہے کہ تم ہی تو اتنی دیر سے پڑھ رہے ہو کہ شاہد والا گواہ اور ہوتا ہے، شہید والا گواہ اور ہوتا ہے۔ شہید سے اس کو بھی کہا جاتا جو میدان میں جا کے شہید ہو، شہید اس کو بھی کہا جاتا جو اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھے اور دیکھ کر گواہی دے اور پھر مر جائے۔ یہ جو مرنے والا ہے یہ مرنے سے پہلے کچھ دیکھ رہا ہے، کسی کو دیکھ رہا ہے، پھر گواہی دے رہا ہے، پھر مر رہا ہے۔ ہمارا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے، بات پھر عرض کروں گا، کوئی ایسا عقیدہ نہیں جو قرآن سے ثابت نہ ہو۔ یہ جو مرنے والا ہے یہ کسی کو دیکھ رہا ہے، دیکھ کے گواہی دے رہا ہے اور پھر مر رہا ہے۔ اپنا قرآنی سے پوچھتا ہوں کہ والدہ بتا تو صحیح، آخر یہ مرنے والا کسے دیکھ رہا ہے اور کسے دیکھ کر گواہی دے رہا ہے اور پھر مر رہا ہے؟ تو سورہ قاف آیت نمبر 19 میں ارشاد ہوا کہ جاء سکرۃ الموت بالحق، موت کے سکرات جب بھی آتے ہیں تو حق کے ساتھ آتے ہیں۔ موت جب بھی آئے گی، قرآن ہی فیصلہ ہے، تو حق کے ساتھ آئے گی، حق کے ساتھ آئے گی۔ یعنی موت نہیں آ سکتی جب تک حق نہیں آ جائے، موت جب ہی آئے گی جب حق آ جائے گا۔ کسی کو بھی موت آنی ہو، موت جب ہی آئے گی جب حق آ جائے گا۔ اور میرے رسول پکار پکار کے کہہ چکا ہے، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ خدایا حق کو ادھر ادھر موڑ دے، جدھر جدھر علی مرتا ہے، یعنی موت نہیں آتی جب تک حق نہ آ جائے۔ اور رسول کی دعا ہے حق کو ادھر ادھر موڑ دے، جدھر جدھر علی مرتا ہو۔ تو پھر مجھے کہہ لینے دیجئے کہ موت نہیں آتی جب تک حق نہیں آ جاتا، اور حق نہیں آتا جب تک علی نہیں صلوات پڑھتے مجھے کہنے دیجئے کہ پوری زندگی علی ولی اللہ پڑھنا ایک طرف، کچھ دیکھ رہا ہے اور دیکھ کر گواہی دے رہا ہے اور پھر مر رہا ہے، پوری زندگی کا علی۔ بتائیے موت کی تمنا ہم کیوں نہ کریں؟ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے دعوے کو سچے اور برحق کہہ رہے۔ ہم کیوں نہ موت کی تمنا کریں؟ پوری زندگی کا علی ولی اللہ پڑھنا ایک طرف، پوری زندگی علی ولی اللہ پڑھنا اور بات ہے، علی کو دیکھ کے علی ولی اللہ پڑھنا۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد۔ یہ شاہد نہیں ہے، شہید ہے، اور جو بھی ان کی محبت میں مرتا اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل اس آیت کے جو دیگر جملے ہیں اس پر انشاءاللہ دیگر الفاظ ہیں، ایک انشاءاللہ سب پر سیر حاصل گفتگو کی جائے گی اور اس کے ذہن میں تفصیل آبیز گفتگو کی جائے گی۔ بات میں نے تمام کر دی۔ شہید یاد رکھیے،
جناب سیدہ کے لیے ساتویں امام کا ایک جملہ کافی میں موجود ہے، اور یہی جملہ جناب سیدہ کی زیارت میں استعمال ہوتا ہے، السلام علیکی ایتھا الصدیقۃ الشہیدہ، سلام اس پر جو صدیقہ بھی ہے اور شہیدہ بھی۔ اس لفظ شہیدہ کے فضائل کا بھی رخ ہے اور مصائب کا بھی۔ شہیدہ ان معاملوں میں فضائل میں کہ زمین و آسمان اس بی بی کے سامنے سب کی خلقت پہ گواہ ہے یہ شہیدہ، اور مصائب کا باب یہ ہے کہ یہ بی بی اس طریقے سے شہید ہوئی، وہ دردناک شہادت ہے اس کی۔ امام حسین کی ماں کی مادر سید الشہداء کی ساتویں امامی جن کی میں نے یہ حدیث پڑھی، انہیں کا ایک اور جملہ بھی ہے، امام نے ایک حدیث اور ارشاد فرمائی، اور یہ حدیث در حقیقت امام نے رسول اللہ سے روایت کی کہ رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ روز در سیدہ پہ آتے تھے، آ کر سلام کرتے تھے، اس چوکھٹ کا کتنا احترام کرتے تھے، اس دروازے کا کتنا احترام کرتے تھے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سیدہ کے دروازے کی حتک کی، حتک کی حرمت کی، اس نے اللہ کے حجاب کو تار تار کیا۔ اور یہ جملہ ارشاد فرمانے کے بعد ایک مرتبہ میرا ساتواں امام اس طریقے سے روتا ہے، بے چین ہو کے امام گریہ فرماتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو کی فراز جاری ہوتی ہے، اور امام ارشاد فرماتے ہیں قسم خدا کی، خدا کے حجاب کو تار تار کر دیا گیا، قسم خدا کی حجاب خدا کو تار تار کر دیا گیا، قسم خدا کی حجاب خدا کو تار تار کر دیا۔ تین مرتبہ امام نے جملے ارشاد در سیدہ پہ آگ اور لکڑیاں جمع کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، ہمارے ایک بہت بزرگ عالم اور ایک بہت بزرگ ذاکر ہے امام مظلوم کربلا، مولا حسین کے منظور نظر ایک ذاکر تھے، ان کا نام ہے شیخ عبد الزہرا کعبی۔ سنیے گا عزیزوں، اس رخ سے شاید پہلی مرتبہ سنو، شیخ عبد الزہرا کعبی عربوں کے سب سے بڑے خطیب اپنے زمانے کے، امام حسین کے سب سے بڑے ذاکر۔ آج بھی جو کربلا میں عاشورے اور اربعین کے دن مقتل پڑھا جاتا ہے، 2-2.5 گھنٹے کا جو مقتل پڑھا جاتا ہے، وہ شیخ عبد الزہرا کعبی کا جمع کیا ہوا مقتل ہے، بہت منظور نظر ذاکر۔ اور اتفاق ہے کہ 20 جمادی الثانی کو شہزادی کی آمد والے دن پیدا ہوئے تھے، تو گھر والوں نے نام رکھا عبد الزہرا، یہ زہرا کا بندہ ہے، یہ زہرا کا غلام ہے۔ 20 جمادی الثانی کو پیدا ہوئے، اور 3 جمادی الثانی جو شہزادی کی شہادت کی تاریخ ہے، صدام ملعون کے زمانے میں چائے میں زہر دے کر شہید کیا گیا، 3 جمادی الثانی کو شہید ہوئے، اور پوری زندگی عبد الزہرا کہتا ہے، زہرا کا بندہ، زہرا کا غلام۔ اور جناب سیدہ کی ولادت والے دن پیدائش ہوئی، اور شہزادی کی مشہور زمانہ روایت کے مطابق شہادت والے دن شہادت ہوئی۔ عزیزان گرامی، امام کے منظور نظر ذاکر تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حرم میں موجود تھے، لوگوں کو بلایا، بلا کر کہتے سنیے گا، اس رخ سے مسائل سنیے گا، اور انشاءاللہ جب یاد آئے گا، جب روئیں گے، یہاں یقیناً وہ بیٹے موجود ہوں گے جن کی مائیں زندہ ہوں گی، اور اگر وہ بھی جو بیٹے جن کی مائیں دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، تو اس کیفیت کو محسوس کر سکتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ محسوس کریں گے اگر آپ حضرات، انشاءاللہ جب یاد آئے گا، جب گریہ فرمائیں گے۔ آپ جناب سیدہ کی مصیبت کو ان کے بچوں کے رخ سے سماعت فرمانے کی کوشش کیجیے کہ حسن و حسین ابھی کتنے کم سن ہیں، زینب و کلثوم کا بھی کیا سن ہے کہ جن کی نظروں کے سامنے ان کی ماں پہ ظلم اٹھائے جا رہے ہیں۔ پوری زندگی اگر ایک بار یہاں جو میرے برادران، نوجوان برادران ہیں، وہ اس بات کو سب محسوس کر کے دیکھ لیں کہ خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، کوئی کسی بچے کے سامنے، کسی بیٹے کے سامنے اگر اس کی ماں پہ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا دے، پوری زندگی کو بچہ اس صدمے سے باہر نہیں آ سکتا کہ میں دیکھتا رہا اور میری ماں پہ میری نظروں کے سامنے ہاتھ اٹھایا گیا۔ آپ ذرا سوچیے کہ امام حسین پوری زندگی کیسے زندہ رہے ہوگے، اس واقعے کے بعد امام حسن نے زندگی کیسے گزاری ہوگی، زینب ام کلثوم کے دل میں کیا گزری ہوگی۔ عبد الزہرا کعبی حرم میں موجود تھے، لوگوں کو بلایا، بلا کے کہتے لوگوں آؤ اور مجھ سے امام حسین کے مسائل سنو، امام حسین کے مسائل
کہ خلافت ثانیہ کے زمانے میں مدینے میں قحط پڑا. سنیے گا مدینے میں قحط پڑا, سوکھا پڑا. جو وظیفے بنے تھے بیت المال سے, سب کے وظیفے آدھے کر دیے, سب کے وظیفوں میں کمی کر دی, مگر کنفوس کے وظیفے میں کمی نہیں کی. مسجد النبوی